إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام پر اپنی رحمتیں نعمتیں نازل فرمائیں۔ بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز حاضرین، یہ بات بڑے افسوس کی ہوتی ہے کہ بندے کو نیکی پتہ ہو لیکن نیکی کی توفیق نہ حاصل ہو، بھلائی کے راستے کو جانتا ہو سمجھتا ہو، برائیوں کو جانتا ہو سمجھتا ہو، لیکن بھلائیوں کے کرنے کی اسے توفیق نہ ملے، اپنے نفع و نقصان کو جاننے کے باوجود نقصان میں ہاتھ ڈالے۔ یقیناً یہ ہر عقل مند انسان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور بہت بڑی بدنصیبی بھی ہے جس آدمی کو خیر پتہ نہ ہو، جس آدمی کو نیکی پتہ نہ ہو، وہ نیکیوں سے دور رہے تو بات سمجھ آتی ہے کہ اسے نیکی پتہ نہیں ہے، خیر پتہ نہیں ہے، لیکن تکلیف اور افسوس اس پہ ہوتا ہے جس کو نیکی کا پتہ ہو لیکن نیکی سے دور ہو، بھلائی جانتا ہو لیکن بھلائی خود نہ کرے، برائی کو پہچانتا ہو لیکن برائیوں میں ملوث رہے، برائیاں کرتا رہے۔ یقیناً یہ لوگ قابل افسوس ہیں، اور یہ بھی اللہ کا قاعدہ ہے کہ جن کو پتہ نہ ہو سکتا اللہ ان سے درگزر کر دے، اور جن کو پتہ ہے، جانتے ہیں، جانتے بوجھتے
حق کو چھوڑ دیں، نیکی کو چھوڑ دیں، برائی کے کام کریں، بھلائی کے کاموں سے پیچھے ہٹیں، جاننے کے سمجھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا حساب بھی مختلف ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ ایک اور جگہ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ یہ اہل کتاب، یہ یہودی، یہ نصرانی، جن کو ہم نے تورات اور انجیل عطا کی ہے، یہ اللہ کے نبی کو اچھے سے پہچانتے ہیں کہ یہ محمد حقیقت میں اللہ کے رسول ہی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پتہ ہے، یہ جانتے ہیں۔ بلکہ اللہ نے کہا کہ جیسے ان کو اپنی اولاد پتہ ہے کہ یہ ان کی اولاد ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں، جیسا ان کو پتہ ہے، بالکل ویسے یہ بھی جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے نبی اور رسول ہیں، علم پورا ہے ان کو۔ پھر فرمایا اللہ نے الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جو اپنے نفس کے خسارے میں پڑ جائے، جو اپنے آپ کو بھلا بیٹھے، جو اپنی منزلت، مقام و مرتبے کو نہ پہچان سکے، وہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ان میں سے کئی لوگ جانتے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں، حق کو دبا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، شریعت میں یہ چیز بڑی ہی ناپسندیدہ اور تکلیف دہ ہے کہ انسان کو خیر کی توفیق نہ ملے جبکہ خیر کو جانتا ہو، پہچانتا ہو۔ اور اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں، ہم میں سے ہر کوئی بندہ سچائی کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرے تو یقیناً ہمیں اپنی زندگیوں میں محسوس ہوگا کہ بہت سے کام ہیں، بہت سی نیکیاں ہیں جو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کی توفیق ہمیں نصیب نہیں ہوتی، ہم کرتے نہیں ان نیکیوں کے کام، بھلائیوں کے کام ہم سے نہیں ہوتے۔ بہت سی برائیوں کو ہم پہچانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، غصہ دلانے والا کام ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہماری زندگیوں میں وہ چیزیں داخل ہیں۔ یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ اور ایسے علم کے بعد عمل نہ کرنا، جاننے کے باوجود برائی کرنا، یقیناً یہ چیزیں اللہ کو بہت غصہ دلاتی ہیں۔ بس اللہ جس پہ رحم کر کے معاف کر دے، ورنہ اللہ نے تو اپنی حجت مکمل کر دی، اللہ نے تو بتا دیا کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ نیکی ہے، برائی ہے۔ اب نیکیوں کو کرنا انسان پہ واجب ہے، برائیوں سے بچنا انسان پر فرض ہے۔ اگر وہ نہ بچے، اس برائیوں کو کرتا رہے، نیکیوں سے پیچھے ہٹتا رہے، تو سوائے اپنے آپ کے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اب نیکیوں کی توفیق انسان کو کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ اس کے تعلق سے سلف صالحین کے جو اقوال آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک قول ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کچھ اسباب ایسے ہیں یا کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو نیکیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، نیکیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ان یعنی انہوں نے تقریباً 6 اسباب ذکر کیے ہیں۔ ان 6 اسباب کی بنیاد پر، 6 وجوہات کی بنیاد پر انسان اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ انہی 6 کا میں آج تذکرہ کروں گا۔ ہم ان 6 کو اپنے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور ان 6 عوائق کو، ان 6 وجوہات کو اپنی زندگیوں سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انشغال العبد بالنعم عن شکرها، کہ اللہ بندے کو نعمتیں عطا کرے، ان نعمتوں کو وہ استعمال کرے، نعمتوں کو اپنے پوری زندگی میں لائے، لیکن کبھی اس کی شکر گزاری نہ کرے۔ نعمتوں کی ناشکری ایک بڑا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو نیکیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، برائیوں کا شکار وہ ہو جاتا ہے، نافرمانیوں کا شکار وہ ہو جاتا ہے۔ نعمتیں تو استعمال کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں میں ہے وہ، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار وہ نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اس میں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو پیش کروں۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں تقریباً لوگوں کی ایک اکثریت دھوکے کا شکار ہے، لوگوں کی اکثریت نقصان کا شکار ہے۔ یعنی دو ایسی نعمتیں ہیں کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کو رکھتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، شکر گزاری نہیں کرتے۔ الصحت والفراغ، اللہ بندے کو تندرستی دے، صحت دے، بیمار نہ ہو، اور دوسرا اللہ اس کو فارغ اوقات دے، اللہ اس کو وقت میں فرصت دے، وقت میں برکت دے، وقت میں وسعت دے۔ ان دونوں نعمتوں کے مسئلے میں لوگ بہت زیادہ دھوکے کا شکار ہیں۔ معزز حاضرین، صحت مندی کو لیں، بیمار آدمی جو چل نہیں سکتا مسجد کو نہیں آ پائے گا، جو دیکھ نہیں سکتا قرآن نہیں پڑھ پائے گا، جو سن نہیں سکتا خیر کے کلمات اس کے کانوں میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیمار آدمی جس کو اللہ نے کسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہو، کئی عبادتوں سے محروم رہ جاتا ہے، اس کے سامنے آپ اس صحت مند کو دیکھیں جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جس کو اللہ نے چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے، جس کو اللہ نے سمجھنے بوجھنے کی طاقت عطا کی ہے، جس کو اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، صحت مند انسان ہے، تو کیا وہ اپنی صحت مندی کا استعمال صحیح انداز سے کر پا رہا ہے؟ کیا وہ اپنی صحت مندی کا استعمال اللہ کی شکر گزاری میں گزار رہا ہے؟ شکر گزاری کہتے کسے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اچھی صحت دی، آپ دل سے اللہ کا اعتراف مانیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے صحت دی، اور زبان سے اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ کی کلمات آپ کی زبان پر ہوں۔ اور شکر کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا آپ صحیح استعمال کریں، آنکھوں سے حلال دیکھیں، کانوں سے حلال سنیں، ہاتھ پیر کا صحیح حلال استعمال کریں۔ صحت مندی کے معاملے میں بڑے دھوکے میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ نعمتوں کا پورا استعمال ہم کرتے ہیں، ہماری طاقت کا پورا استعمال ہم کرتے ہیں، اللہ نے جو دولتیں ہمیں دی دولتوں کا پورا استعمال ہم کرتے ہیں، جو حیثیت اللہ نے ہمیں دی حیثیتوں کا پورا استعمال ہم کرتے ہیں، لیکن شکر گزاری کہاں ہے؟ شکر گزاری کہتے اس کو ہے کہ آپ ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگائیں۔ شکر گزاری اس کو کہتے ہیں کہ آپ ان نعمتوں کو حلال راستے میں لگائیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم نعمتوں کے استعمال میں تو مشغول ہیں لیکن نعمتوں کی شکر گزاری ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور فراغ دوسری نعمت کا جو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں تذکرہ کیا کہ انسان کو فرصت کے اوقات مل جائیں۔ کتنے فرصت کے اوقات ہمارے پاس ہیں، اچھے سے اچھا بزنس مین کیوں نہ ہو، کوئی اچھے سے اچھا اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو، گھر پہ رہنے والی عورتیں کیوں نہ ہوں، الحمدللہ ہر ایک کو فارغ اوقات ضرور ملتے ہیں۔ دیکھیے جو بزنس میں لگا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک ہٹا کٹا نوجوان گزرا تو صحابہ نے کہا کاش یہ اپنی نوجوانی اللہ کے راستے میں جہاد میں لگاتا، تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہو اپنے بیوی بچوں کو اپنے والدین کو کمانے کے لیے جا رہا ہو تو وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہے۔ کمانے میں جو وقت گزرے گا، پڑھائی میں جو وقت گزرے گا، الحمدللہ یہ اچھے اوقات گزر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ فارغ اوقات جس کا استعمال ہم کرتے ہیں، شکر گزاری ہمیں نہیں ہوتی، نافرمانیوں میں، غلط چیزوں میں، غیبتوں میں، غلط چیزوں کے دیکھنے میں، یا پھر آج کل کی سب سے بدترین مصروفیت یہ موبائل میں شارٹس دیکھنا، موبائل میں سیریلز دیکھنا، موبائل میں خامخواہ کی کلپس دیکھنا، جو بجائے اس کے کہ ہمیں دنیا یا آخرت کو کوئی فائدہ پہنچائیں، آخرت کے لیے نقصان دہ بنتے ہیں۔ یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اس نعمت میں تو ہم مشغول ہیں لیکن شکر گزاری ہمارے پاس نہیں ہے، صحیح استعمال ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے فارغ اوقات کا صحیح استعمال ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ فارغ اوقات کے مسئلے کو لے کر کے امت کی اکثریت دھوکے کا شکار ہو چکی ہے۔ تو سب سے پہلا سبب جو سلف صالحین نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نعمتیں تو عطا کرے لیکن نعمتوں کی شکر گزاری وہ نہ کر کے نعمتوں میں مشغول ہو جائے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دیا، طاقت دی، صحت دی، بہترین بدن دیا، بہترین عقل دی، صلاحیتیں عطا کی ہیں، سب دنیا کے پیچھے لگتی ہیں، آخرت کمانے کے پیچھے بڑا کم حصہ لگتا ہے۔
حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے بڑا کم ہم فرق کر پاتے ہیں۔ جب یہ ہم کریں گے تو توفیق کہاں سے ملے گی؟ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا استعمال کریں، اللہ کی اس نعمت کے جو احسان کو ہمیں ماننا چاہیے وہ ہم بھول جائیں تو توفیق کہاں سے ملے گی؟ ایک سبب یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے شکر گزاری نہ کریں تو آپ کو توفیق نہیں ملے گی، نیکیوں کی توفیق نہیں ملے گی۔ سو جائیں گے نماز چھوڑ کر کے، مہینے سال گزر جائیں گے، کبھی قرآن ختم نہیں ہوگا، زندگی گزر جائے گی، بچپن کی جو کچھ صورتیں یاد کی ہیں اس سے ایک صورت آگے نہیں بڑھیں گے، دینی علم حاصل نہیں ہوگا۔ یہ سب کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی نعمتیں تو استعمال کی لیکن شکر گزاری کا جذبہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ شکر گزاری ان نعمتوں کا جائز اور صحیح استعمال ہے، یہ سب سے پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز جو ذکر کی، رغبت العبد فی العلم مع احزانہ عن العمل، لوگ علم کا بڑا شوق رکھتے ہیں، علم کا بڑا شوق ہے، محاضرات میں شریک ہونا، سفر کر کے پروگرامز کو جانا، پروگرامز میں شریک ہونا، یہ معلومات حاصل کی، وہ معلومات حاصل کیے، لیکن عمل میں دیکھیں، عمل میں بڑے کوتاہ نظر آتے ہیں، عمل میں بڑی کمی نظر آتی ہے۔ علم بے حساب ہوگا، آپ مسئلے پر بات کرنے بیٹھ جائیں گے تو عام سے عام آدمی بڑے بڑے مسئلے بولنے لگے گا، بڑی بڑی باتیں کرنے لگے گا، اس کی عملی زندگی کو دیکھیں تو عملی زندگی میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ فرض کی ادائیگی صحیح طور پہ کر لے تو بہت بڑی غنیمت ہے، اور اس میں بھی ہزار کوتاہیاں ہیں۔ دیکھیے، علم اس لیے اللہ نے نازل کیا، قرآن اس لیے نازل ہوئی تاکہ اس کو لے کر کے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو لگایا جائے۔ اس کے بجائے صرف علم حاصل کر لیں، عمل نہ ہو تو یہ علم وبال بن جاتا ہے، یہ علم آفت بن جاتا ہے، یہ علم مصیبت بن جاتا ہے انسان پہ۔ اس سے تو اچھا تھا کہ کچھ سیکھ لیتے، اس پہ عمل کر لیتے، اللہ کے پاس چھوٹا موٹا لے کر کے چلے جاتے۔ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ علم حاصل نہ کرے، میرے کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ پروگرام میں شرکت نہ کریں، خطبے میں حاضر نہ ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو علماء سنانے والے ملے، علماء بتانے والے ملے، علم آپ کو حاصل ہو رہا ہے، اس پر عمل تو کر لیں، کیونکہ اقتضاء العلم العمل، جیسے خطیب بغدادی نے ایک کتاب مکمل لکھی، یہی کہا کہ علم کا تقاضا ہی عمل ہے، اور جس علم میں عمل نہ ہو تو اس علم کا فائدہ ہی کیا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے یہودیوں کی مثال پیش کی کہ یہودی اللہ کے نبی کو جانتے تھے کہ محمد ہی اللہ کے نبی ہیں، یقین تھا ان کو، لیکن ایمان کہاں تھا، عمل کہاں تھا؟ کیا یہ علم ان کو فائدہ پہنچائے گا؟ اس علم سے کچھ وہ حاصل کر پائیں گے؟ ابلیس کو کیا علم نہ تھا؟ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سجدہ نہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل کیوں ہوا؟ دیکھیے، علم صرف نجات کا ذریعہ نہیں ہوتا، علم کے ساتھ عمل ہوگا تو حقیقت میں آپ کا فائدہ ہے، توفیق ملے گی، خیر کی، نیکیوں کی، بھلائیوں کی، اچھی زبان کی، اچھے اخلاق کی، اچھے رہن سہن کی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی زندگی میں عمل ہوگا، علم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے تھے، ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتوں کو لیتے، اسے اچھے سے پڑھتے، اسے اچھے سے سمجھتے، اس کے مطابق عمل کر لیتے، اس کے بعد ہم اگلی 10 آیتوں کی طرف آگے بڑھا کرتے تھے۔ اور ہمارے سامنے علم اڈیل دیا جاتا ہے، جیسے کسی کے سامنے لا کر کے خزانہ اڈیل دیا جائے، ویسے علم کے خزانے ہمارے سامنے بہائے جاتے ہیں، لیکن عمل ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے خیر کی، نیکیوں کی توفیق ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ اس بات کی کوشش کریں کہ جو علم ہے، جتنا علم ہے، اس پر جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کے حساب سے عمل ضرور کر لیں، عمل کی طرف آگے بڑھیں۔ ایک عمل دوسرے عمل کو توفیق کا ذریعہ بنتا ہے، دوسرے عمل سے تیسرا عمل جنم لیتا ہے، ایک کے بعد ایک نیکیوں کو جنم دیتی جاتی ہیں۔ اگر عمل سے پیچھے ہٹیں گے تو علم بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں ہتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل، کہتے ہیں کہ علم جب کسی کے پاس آتا ہے، اس کی زندگی میں آنے کے بعد اس کو دستک دیتا ہے کہ آؤ عمل کر لو،
جو جانا ہے اس کے مطابق زندگی گزار لو. اگر وہ عمل کرتا ہے تو علم اس کے پاس باقی رہتا ہے، اگر عمل چھوڑ دے علم بہت دیر تک اس کے پاس باقی نہیں رہے گا، نکل جائے گا، علم بھی چلا جائے گا. تو معزز حاضرین، دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم ہے، علم کی تڑپ ہے، علم حاصل کرنے کی کوشش ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں عمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں کی ہمیں توفیق نصیب نہیں ہوتی، نیکیاں ہمیں نصیب نہیں ہوتی. تیسرا سبب المبادرۃ الی الذنوب والتثاقل عن التوبہ. گناہوں کی طرف ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، توبہ کرنے میں سستی کا شکار ہیں، گناہوں کی طرف لپکتے ہیں. پتہ چلے کہ اس سے میری تجارت میں فائدہ ہونے والا ہے، پتہ ہے کہ حرام ہے، بینک سے سود کا مسئلہ ہو، جھوٹ کہنے کا مسئلہ ہو، دھوکہ دینے کا مسئلہ ہو، عیب کو چھپا کے بیچنے کا مسئلہ ہو، چاہے جس قسم کی بات آپ کر لیں، یا رشتوں میں بھلائی کا مسئلہ ہو، جھوٹ کے ذریعے، فلاں کے ذریعے، الزام کے ذریعے، بہتان کے ذریعے کیوں نہ ہو، فوری اسے کر لیتے ہیں. لیکن کیے ہوئے گناہ پر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. جتنے اس میں تیز ہیں اتنے ہی اس میں سست ہیں. دیکھیے، گناہوں سے کوئی بری نہیں ہے. انبیاء کی اللہ نے حفاظت کر لی، نبی معصوم ہیں. انبیاء کے بعد جتنے لوگ آئیں، بڑے سے بڑا نیک انسان بھی کیوں نہ ہو، غلطیاں ہوتی ہیں. یہاں پر ایک بات میں کہہ دوں، علماء سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. لوگ علماء کو فرشتے تصور کرتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ان سے کوئی اونچ نیچ ہونی نہیں چاہیے. ایک عالم سے ایک غلطی ہو جائے تو اسے اتار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو معزز حاضرین، انسان سے غلطی ہوگی، انسان سے غلطی ہوگی. کبھی نفسانی خواہشات کا شکار ہو کر کے، کبھی بیوی کی باتوں میں آ کر کے، کبھی دوستوں کی باتوں میں آ کر کے، کبھی شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر کے، کبھی اپنی تجارت کی وجہ سے، کبھی اپنے کسی فائدے کی وجہ سے. کہیں نہ کہیں انسان غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن خیر اس میں وہ ہے جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو، توبہ جلدی کر لے. دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے. احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو گناہ لکھنے، اس فرشتے کو جو گناہ لکھنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ کرنے کے بعد فرشتے کو کہتے ہیں کہ اس کو مت لکھو، اس کو مت لکھو. گناہ کرنے کے باوجود گناہ نہیں لکھتا ہے فرشتہ. تقریباً 6 گھنٹے تک انتظار میں رہتا ہے کہ شاید توبہ کر لے تو گناہ اس کے نامہ اعمال میں آئے ہی نہیں، لکھا ہی نہیں جائے گا نامہ اعمال میں گناہ. یہ اللہ کی مہربانی ہے. جب 6 گھنٹے گزر جاتے تو اس کے بعد جا کر کے فرشتہ اس برائی کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ غلطی ہوگی، غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے. انسان کا دل لپکتا ہے، انسان کا دل تیزی سے آگے بڑھتا ہے گناہوں کی طرف، کیونکہ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت کو اللہ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر کے رکھا ہے، تو ویسے ہی اللہ نے جہنم کو پسندیدہ چیزوں سے گھیر کے رکھا ہے. نفس للچاتا ہے دیکھ کر کے. جہنم کے آس پاس ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں، نفس للچائے دیکھ کر کے، آگے بڑھے دیکھ کر کے، اور کرتے کرتے جہنم رسید ہو جاتے ہیں، کرتے کرتے جہنم تک پہنچ جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے توبہ فرض کی گئی. توبہ واجب ہے ہر مسلمان پہ، توبہ واجب ہے ہر مسلمان پہ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو، سب کے سب توبہ کرو، سب کے سب توبہ کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. مثال نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک دن میں ایک مجلس میں اللہ کے نبی 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار اور توبہ کیا کرتے تھے. یہ وہ نبی ہیں جن کی تمام خطائیں معاف ہیں، اور یہ وہ ہم ہیں کہ جو صبح شام خطاؤں میں رہتے ہیں اور ہم سے توبہ نہیں ہوتی. توبہ دیکھیے ایک ہوتی ہے زبان سے کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن دل کے ساتھ، احساس کے ساتھ، اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ. اگر وہ گناہ ایسا ہو جس کا حقوق العباد سے کوئی تعلق ہو تو اس سے معافی مانگتے ہوئے، اس کا حق ہو اس کو لوٹاتے ہوئے، اس کے تعلق سے کچھ برا بھلا کہہ دیا ہو اس کا ازالہ کرتے ہوئے، اس کے ساتھ توبہ ہوتی ہے. آپ منمانی کرتے رہیں، جو چاہے کرتے رہیں، زبان پہ استغفار ہو، زبان پہ استغفر اللہ ہو، تو یہ استغفار آپ کو کیا معنی دے گا، کیا فائدہ پہنچائے گا؟ ایک بڑی وجہ ہمارے
نیک اعمال کے نہ کرنے کی، نیک اعمال کے توفیق کے نہ ملنے کی، کہ ہم گناہوں میں بڑے چست ہیں، توبہ میں اتنے ہی ہم سست ہیں۔ تو معزز حاضرین، دیکھیے گناہوں سے کوئی بات نہیں، جیسے میں نے کہا آپ سے، مجھ سے، ان سے سب سے گناہ ہوتے ہیں۔ توبہ کی فکر کریں، گناہوں کا احساس پیدا کریں، فوری توبہ کریں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا۔ ہم توبہ نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ دیکھیے توبہ کہتے کس کو ہیں؟ توبہ یعنی لوٹ کے آنا۔ آپ نے جو گناہ کیا اس سے لوٹ کے آئیں۔ آپ وہیں ٹھہر کے استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لوٹ کے آنا چاہیے آپ کو، پلٹ کے آنا چاہیے آپ کو۔ تو جب بھی کوئی گناہ ہو، توبہ اپنے ذہن ملائیں، استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے گا۔ اور گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، توبہ کی آپ کو فکر نہ ہو، یا فکر آئے بھی تو کر لیں گے، چلو بعد میں کر لیں گے، توفیق نہیں ہوگی، نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے نیکیوں کی انسان کو توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اور چوتھا سبب الرغبۃ بمجالسۃ الصالحین ومصاحبتهم مع الزہد فی الاقتداء باخلاقہم، یعنی کئی نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے کہ علماء سے ملاقات کریں، علماء سے ملیں، نیک لوگوں کے ساتھ چلیں پھریں، ان کے ساتھ مجلسوں میں رہیں، ان کے ساتھ آئیں جائیں، لیکن ان کے اخلاق، شریعت کے اخلاق، ان سے جو سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر کے اپنی زبان اور اپنے اخلاق میں جو تبدیلی ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ ہم مانتے ہیں ہم کہ علماء سے بھی کافی غلطیاں ہوتی ہیں، علماء میں بھی کافی ایسے لوگ ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، تو آپ علماء کو دیکھ کے اختیار کریں۔ کئی علماء شہر میں ایسے ہوتے ہیں جن کے عقیدے برے ہوتے ہیں، عقیدے میں شرک بھرا ہوتا ہے، وہ علماء آپ کے وہ علماء اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کی اقتداء کریں۔ جو حق بولنے والے علماء ہیں، ان سے بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ اپنے عمل میں کوتا ہوں گے، فرائض میں کمی کرنے والے ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ اس عالم کی غلطی ہے، تو کم از کم اس کے پاس دوسری اچھائیاں ہوں گی، دوسری بھلائیاں ہوں گی، اس کی اقتداء کرنے کی کوشش کریں، اس کو لے کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے نیک لوگوں کی صحبت انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہونی چاہیے، وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ ان کی نیکیاں سیکھی جائیں۔ اگر آپ نیکوں کے ساتھ رہیں لیکن نیکی آپ حاصل نہ کریں، ان کی اقتداء نہ کریں، ان سے اخلاق نہ سیکھیں، تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ کیا ہے آپ کو؟ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت کی مثال کیا پیش کی؟ عطر بیچنے والے کی۔ عطر بیچنے والے کی مثال ہے، عطر بیچنے والا کیا کرتا ہے؟ یا تو آپ اس سے عطر خریدیں گے، یا وہ آپ کو ہدیے میں عطر دے دے گا، یا کم از کم آپ خوشبو تو پائیں گے، خوشبو تو ملے گی آپ کو۔ یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت کا اثر، اچھے لوگوں کی صحبت کا اثر، کہ آپ یا تو ان سے سیکھیں گے، عمل کریں گے، اپنے آپ کو سدھاریں گے، یا کم از کم ان کو دیکھ کر کے اپنی غلطی کا احساس تو کریں گے کہ میں غلط ہوں، اگر یہ بھی نہ ہو، وہ بھی نہ ہو، وہ بھی نہ ہو، تو اس کی مثال ویسے ہے جیسے کوئی عطر فروش کے ساتھ رہے، عطر والے کے ساتھ رہے، لیکن اس کی ناک ہی بیکار ہو، اس کی ناک ہی بیکار ہو، سونگھنے کی طاقت ہی اس کے پاس نہ ہو، کیا فائدہ عطر فروش کے ساتھ رہنے کا؟ ظاہری طور پر اچھا تو لگے گا کہ ہاں علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ آتے جاتے ہیں، ان کی ملاقات ہے، ان کی پہچان ہے، ان کے موبائل میں 50 علماء کے نمبر ہیں، جس سے چاہے جب چاہے رابطہ کر لیتے ہیں۔ فائدہ کیا ہے اگر اخلاق ویسے نہ ہوں؟ اخلاق ویسے نہ ہو، زبان ویسی نہ ہو، تو فائدہ کیا ہے ایسے مصاحبت کا؟ فائدہ کیا ہے ایسے تعلقات کا؟ یہ بھی ایک بڑا سبب ہے کہ ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کہ اللہ نے علماء کی صحبت تو نصیب کی، لیکن نیکیاں ہم نہیں کرتے، ان کی اقتداء ہم نہیں کرتے، ان سے اچھی چیزیں ہم نہیں سیکھتے۔ یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کو نیکیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ یہ 4 اسباب تھے جو حقیقت میں ہم دیکھیں ہمارے اپنی زندگیوں سے ان سب کا بڑا گہرا تعلق ہے، ان سب کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ان 4 اسباب کو یاد رکھیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال ضرور کریں لیکن شکر گزاری کے ساتھ۔ شکر گزاری نعمتوں کا جائز و صحیح استعمال ہے، اور علم کا شوق ضرور رکھیں لیکن عمل کے ساتھ۔ عمل کے بغیر علم کا شوق کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اور گناہ ہو جاتے ہیں، بعض جان بوجھ کے کرتے ہیں، بعض انجانے میں ہوتے ہیں، لیکن توبہ کا احساس ہو، فوری توبہ کریں، اچھے اعمال کی توفیق ملے گی۔ توبہ خود میں ایک عمل ہے۔ اور چوتھا چیز یہ ہے
کہ انسان جب نیک لوگوں کے علماء کے ساتھ رہے تو ان سے اخلاق سیکھنے کی کوشش کرے. صرف بڑے ایک اور بات میں کہہ دوں، آج کل کیا ہے، علماء کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہ سیلفی لینے کے لیے، سیلفیز کے لیے. بڑے افسوس کے ساتھ بعض علماء کے ساتھ دیتے ہیں، سیلفی دے دیتے ہیں. معزز حاضرین، قیامت میں کچھ کام نہیں آئے گا. اس سے آپ نے کوئی اخلاق سیکھ لیے وہ کام آئیں گے، اس سے آپ نے کوئی دعا سیکھ لی وہ کام آئے گی، آپ نے کوئی نماز کا طریقہ سیکھ لیا وہ کام آئے گا. یہ سیلفی کام نہیں آئے گی. بے شمار فوٹو لے کر کے اپنے البم میں رکھیں، لوگوں کو شیئر کریں، فیس بک پہ ڈال دیں، اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. نیک لوگوں کی صحبت آپ کے اعمال پہ اثر انداز ہوتی ہے تو فائدہ ہوگا، اثر انداز نہیں ہوتی تو الٹا رکاوٹ بنے گی یہ چیزیں خیر کے کاموں میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر وہ رکاوٹ جو ہماری نیک اعمال کے اور ہمارے درمیان ہوتی ہو اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز حاضرین، 5واں سبب جو سلف صالحین سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہوئے بھی کہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے، دنیا کب ہم سے چھوٹے گی پتہ نہیں، لیکن ہماری پوری توجہ دنیا ہے، ہمارا قبلہ دنیا ہے، ہماری صبح دنیا ہے، ہماری شام دنیا ہے، ہماری رات دنیا ہے، ہمارا دن دنیا ہے، ہماری پوری زندگی دنیا ہے بس. جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے. دنیا سے جانا ہے. ہم اپنے سامنے اپنے لوگوں کو دفن کرتے ہیں، ہمارے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہزاروں تمنائیں پال کر کے سب تمنائیں چھوڑ کر کے خالی ہاتھ نہتے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. اس کے باوجود دنیا کی رغبت ہم سے کم نہیں ہوتی، دنیا کی محبت ہم سے کم نہیں ہوتی، دنیا کا شوق ہم سے کم نہیں ہوتا. یہ ایک بڑی وجہ ہے نیکیوں کی توفیق نہ ملنے کی. یہ ایک بڑی وجہ ہے نیکیوں کی توفیق نہ ملنے کی. جب آپ کا قبلہ دنیا ہو تو نیکیوں کی توفیق کہاں سے ملے گی آپ کو؟ اللہ نے بار بار کہا کہ دیکھو یہ دنیاوی زندگی دھوکہ ہے، تم دھوکے میں نہ رہو. یہ دنیاوی زندگی دھوکہ ہے، دھوکے میں نہ رہو. اور جس نے دنیاوی زندگی کو اپنے گلے سے لگا لیا ہو، اپنے دل میں بسا لیا ہو، اس کے اوپر اللہ کے فضل کہاں سے ہوں گے، اس کے نیکیوں کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ بڑے افسوس کے ساتھ تقریباً ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا یہی عمل ہے، ہر ایک کی زندگی کی یہی توجہ ہے، سوائے اس کے جس کو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے وہی لوگ محفوظ ہیں. تو ایک 5واں سبب جو ہماری اپنی تمام کی زندگیوں میں ہے کہ ہم دنیا کی طرف راغب ہیں، پڑھتے ہیں دنیا کے لیے، اٹھتے ہیں دنیا کے لیے، جیتے ہیں دنیا کے لیے، تجارتیں دنیا کے لیے، ہر چیز دنیا کے لیے. جبکہ اللہ کے نبی نے مسلمان کی مثال کیا دی کہ مسلمان کا ہر عمل اس کی آخرت کے لیے ہوتا ہے. نعمتوں میں ہو شکر گزاری کر کے ثواب پاتا ہے، تکلیفیں میں ہو صبر کر کے اللہ کے ہاں ثواب پاتا ہے. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ نعمتوں میں ہو دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، تکلیفوں مصیبتوں میں ہو یا تو ناشکری میں لگتے ہیں یا پھر حرام کاریوں میں لگ جاتے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ اسلام کی جو اصل ہے وہ ہمارے اندر جب نہ رہے، وہ سوچ نہ رہے تو نیکیوں کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ نیکیاں ہم سے کہاں ہوں گی؟ کہیں ہماری وہ تو مثال نہیں جو اللہ نے پیش کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادتیں کرتے تو ہیں لیکن بالکل ایک کنارے پہ رہتے ہوئے، ایک پہلو پہ رہتے ہوئے. کیسے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. کہتے ہیں کہ وہ عبادت تو کرتے ہیں، اچھے رہیں، حالت اچھی رہے، بزنس اچھا چلے، بال بچے اچھے رہیں، نعمتوں میں رہیں، چلو عبادت چلتے رہتی ہے، ٹھیک ہے عبادت چل رہی ہے. تھوڑا بھی فتنہ آ گیا، تھوڑی آزمائش آ گئی، تھوڑا نقصان ہو گیا، گھر پہ کوئی بیمار ہو گئے یا کسی آزمائش کا شکار ہو گئے یا کوئی بیماری کا مسئلہ ہو گیا، کچھ بھی ہو جائے پلٹ جاتے. عبادتیں گئی، عبادتیں گئی، انقلب علی وجہ خسر الدنیا والآخرہ. دنیا بھی اس کی گئی، آخرت بھی اس کی گئی. ذالک هو الخسران المبین. یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے.
تو معزز حاضرین، دنیا کی طرف توجہ نے ہمیں بہت زیادہ غافل کر دیا ہے، اسی لیے ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ صبح اٹھتے تو دنیا دیکھتے ہیں، رات سوتے تو دنیا دیکھ کے سوتے ہیں۔ ہاں دنیا دیکھ کے سوئیں، لیکن آخرت کے لیے، آخرت کے لیے اگر آخرت کے لیے زندگی گزارے اگر بندہ، تو اس کا کمانا بھی اللہ کے راستے میں جہاد جیسے ہوگا۔ جیسے ابن حدیث آپ کے سامنے بھی پیش کی، ایک آدمی ہٹا کٹا جا رہا تھا، کہا کہ جہاد بھی ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر وہ اپنے بیوی بچوں کو کما کے کھلائے تو وہ بھی جہاد ہے۔ دنیا دیکھیں ضرور، لیکن دنیا دلوں میں نہ بسے، دنیا ہمارے ذہنوں پر غالب نہ ہو، بلکہ آخرت کے لیے ہم کریں گے تو یہ اللہ کے ہاں خیر کا باعث ہوگا، نیکیوں کی توفیق ملے گی۔ اور آخری چیز یہ ہے، چھٹی چیز، کہ ہم آخرت سے بڑے غافل ہیں، جبکہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اب سورج نکلا ہوا ہے، روشنی ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ کچھ دیر بعد عصر مغرب آئے گی، سورج غروب ہوگا، رات دھیر آ جائے گا، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ کل صبح سورج دوبارہ طلوع ہونا ہے، پھر دن آنا ہے، جیسے ہمیں یقین ہے، اتنا یا اس سے زیادہ ایک مسلمان کو، عام مسلمان بھی کیوں نہ ہو، یقین ہے کہ آخرت آنے والی ہے، حساب و کتاب ہونے والا ہے، لیکن توجہ نہیں ہے اس طرف، عمل میں اس کی کوئی تیاری نہیں ہے، اس کی طرف جو لگاؤ ہونا چاہیے، اس کی ایمان کی جو کیفیت ہونی چاہیے، اور اس مضبوط ایمان کے اثرات جو ہمارے اعمال پہ ہونے چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ جب آخرت کی طرف ہماری توجہ نہ ہو تو نیکیوں کی توفیق نہیں ہوگی۔ آخرت سے ہم غافل ہو کر کے زندگی گزاریں گے، نیکیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ نیکیاں کس کو ملتی ہیں؟ خیر کے کاموں کی توفیق کس کو ہوتی ہے؟ جس کے ذہن پہ ہمیشہ سوار رہے کہ مجھے اللہ کے پاس جا کر کے حساب و کتاب دینا ہے، مجھے اپنی صحت کا، مجھے اپنے مال کا، مجھے اپنے متاع کا، مجھے اپنی نعمتوں کا، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، مجھے اپنے وقت کا جو اللہ نے عطا کیا ہے، ہر ایک کا مجھے جواب دینا ہے۔ جب اس کے ذہن میں یہ رہے گا، آخرت اس کے دماغ پہ رہے گی، آخرت اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گی، تو وہ نیکیوں کے کام کرے گا۔ جس کے ذہن میں آخرت ہی نہ ہو، ہاں مانتا ہے آمنت باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر والقدر خیر، سب پڑھتا ہے، سب پڑھتا ہے، سب بولتا ہے، لیکن عمل میں حرام بھی کرتا ہے دنیا کے لیے، جانتا ہے کہ اس پر بڑی سخت سزا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے اسے، جانتا ہے کہ غیبت کریں گے تو بڑی سخت سزا ہے، پھر بھی غیبتیں کرتا ہے، جانتا ہے کہ جھوٹ بولیں گے اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، جانتا ہے کہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جو دھوکہ دے گا شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ کی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی دھوکہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں آخرت نہیں رہی، آخرت کا حساب و کتاب نہیں رہا، اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا جو موقف ہے، جو اس کی ہولناکی اور خطرناکی ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں رہی، اس کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ تو معزز حاضرین، یہ 6 اسباب ہیں جس کی وجہ سے نیکیاں جانتے ہوئے ہم سے نہیں ہوتی۔ اپنے اپنے اکیلے پن میں جا کر کے سوچیں کہ کتنی نیکیاں ہمیں پتہ ہیں اور ہم اس سے دور ہیں، کتنی نیکیاں ہم جانتے ہیں لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ اپنے اپنے اکیلے پن میں اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی نیکیوں سے ہم محروم ہیں، کتنی نیکیوں سے ہم محروم ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، قیامت کے دن تولا جائے گا تو سب سے وزنی کلمات یہی ہوں گے، کتنی مرتبہ اپنی زبان سے نکلتا ہے۔ اور جنت میں اللہ جب کسی بندے کو داخل کرے گا تو جتنا قرآن دنیا میں پڑھتا تھا اتنا قرآن پڑھا کر کے درجات بلند کرے گا۔ تو ہم نے قرآن کی تلاوت اور قرآن کو یاد کرنے کی، قرآن کو پڑھنے کی ہم نے کہاں تک فکر کی؟ ایسے ہی سوچتے جائیں، ایسے ہی دیکھتے جائیں کہ نیکیوں سے محروم ہیں۔ انہی عام طور پر 6 اسباب کی وجہ سے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اسباب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ان اسباب سے اور اس کے علاوہ جو بھی ایسی چیز ہو جو ہماری اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنتی ہو، ہماری اور نیکیوں کے درمیان ایک آڑ بنتی ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو ہوش و حواس کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے
صحیح معنوں میں ایک سچا پکا مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ہمیں اللہ پر مکمل یقین رکھنے والا، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے والا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو ماننے والا، سلف صالحین کے راستے پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سوء خاتمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ معزز حاضرین، یہاں پر ایک مثال زندہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ نیکیوں کی توفیق کے نصیب نہ ہونے کے اسباب میں سے جمعہ ایک مثال ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے، جو دیر سے آئے ہیں، جو پہلے آئے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ممبر پہ چڑھ جانے کے بعد نام عام اس فرشتوں کے نامے میں نام لکھا نہیں جاتا، نام لکھا نہیں جاتا۔ لیکن ہماری مسجدوں کی اکثریت کیا ہوتی ہے، اگر 100 مصلی ہیں، 10 12 15 20 مصلی وقت سے پہلے ہوں گے، باقی پوری میجارٹی کس کے بعد آتی ہے، ممبر پہ چڑھنے کے بعد نماز سے پہلے۔ پتہ نہیں ہے ان کو، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں، لیکن عمل کی توفیق نہیں ہے۔ کیوں توفیق نہیں ہے؟ کیونکہ عمل وہ کرنے کی طرف آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ علم کا شوق ہے لیکن عمل کا شوق نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ توفیق کہاں سے ملے گی؟ توفیق کہاں سے ملے گی؟ کہ میں نے آج کی ایک زندہ مثال پیش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر رکاوٹ سے محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم واشكروه ولا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔